اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ پہلے ذکر ہوا انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق و تقوین، تکوین و تشریع دونوں حوالوں میں عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ تکوین یعنی تخلیقی اعتبار سے بھی اس کا ذکر ہو گیا، تشریع یعنی قانونی اعتبار سے بھی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عنایت فرمائی ہے، اس شریعت کے جو اہم نکات ہے یا آرٹیکلز جس کو کہتے ہیں، وہ احترام آدمیت ہے۔ ہماری اسلامی شریعت میں احترام آدمیت کے سلسلے میں مختلف ابواب میں اس کا ذکر آتا ہے، احکام نافذ ہوتے ہیں کہ یہاں پر انسان کے احترام کے منافی عمل نہ کرو، ادھر نہ کرو، ادھر نہ کرو، ادھر نہ کرو۔ ان میں سے ایک جگہ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ ہے غیبت۔ غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے علم میں کسی کی کوئی کوتاہی، کسی کی کوئی غلطی، کسی کا کوئی گناہ، کسی کی کوئی خامی آ جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلانی کی کسی قسم کا راز جو ہے وہ آپ کے علم میں آ گیا۔ احترام آدمیت، انسانی عزت و تکریم کے حوالے سے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، واجب ہے آپ کے اوپر اس راز کو چھپائے رکھ، نہ بتا دوسرے لوگوں کو۔ کیا ہوتا ہے بتانے سے؟ اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے۔ اس کو بدنام نہ کر، اس کے راز کو فاش نہ کر، واجب ہے اس کو راز کو سینے میں رکھنا، اور اس کو بتانا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ واقعہ سچ ہے، سچ کے باوجود گناہ کبیرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کا راز فاش ہوتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ راز فاش نہ کرو، اس سے غلطی سرزد ہو گئی تو لوگوں میں کہتے پھرتے ہو کہ فلانی نے یہ کیا، یہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ کام جو سرزد ہوا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، اور اس سے یہ غلطی نہ سرزد ہوئی ہو۔ ایک آدمی جاتا ہے ایک حجت الاسلام سینما گھر کے اندر، اور وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ، کسی ضروری کام سے گیا ہوگا، کہیں ٹیلی فون کرنے کے لیے گیا ہوگا، رات کا وقت تھا، اس وقت زمانے میں موبائل وغیرہ نہیں ہوتا تھا، مجبوری تھی، تو محمول کرو ہے احترام آدمیت کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھ لے، اور اس کے لیے اس کے 70 احتمال ایسا ہے، 70 احتمال ایسا ہے کہ غلطی سرزد، غلطی ہے، ہو سکتی ہے گناہ ہو، 70 احتمال، ایک احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 1%،
احتمال یہ ہے کہ اس سے غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، کوئی اور صورت ہو، تو حکم کیا ہے؟ 70 کو ایک طرف چھوڑ دو، اس ایک پر حمل کرو، ٹھیک ہے؟ گناہ تصور نہ کرو، احترام آدمیت ہے، اس کا عزت رکھو، اس کی عزت رکھو، اس کا احترام رکھو، غیر مجروح نہ ہونے دو۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے یہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، آپ نے غلط سمجھا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے نہیں جی، کوئی ایسا احتمال 1% بھی نہیں ہے کہ غلط سمجھا ہو یا کوئی اور مطلب ہو، معنی ہو جس پر حمل ہو سکے، کوئی گنجائش نہیں ہے، تو بھی اس کو راز کے طور پر رکھ، اس لیے یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی ربط نہیں اس کا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہاں گناہ کیا اور ادھر جا کر کے ایک نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے یہ گناہ دھل گیا اور آپ لوگوں میں اس کو پھیلا رہے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے یہ محسوس کیا یہ کام اس سے سرزد ہونے کے بعد یہ میں نے بہت برا کیا، تو اس کا گناہ دھل جاتا ہے، یہ توبہ ہے، اور آپ اس کو لوگوں میں بتاتے پھرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اسے معاف کیا ہو اور آپ لوگوں میں بتاتے پھرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات ہیں جہاں پر کسی کا عیب بتانا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ علناً اس عیب کا مرتکب ہوتا ہے اور راز نہیں ہے، تو آپ نے اگر کسی سے اگر کہہ دیا تو اس کا کوئی راز فاش نہیں ہوا، پہلے سے فاش ہے، وہ غیبت نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ اس میں احترام آدمی وقار آپ نے مجروح نہیں کیا، اس نے خود کر رکھا ہے۔ اس کو متجاہر بالفسق کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مظلوم واقع ہوئے ہیں، مظلوم ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ تیسری صورت، وہ آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے عادل ہونے کی بنیاد پر، آپ جرح دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ عادل نہیں ہے، جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آتا ہے، فلاں صاحب کو ہم نے رشتہ دینا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان میں کوئی خامی خوبی کیا ہے کیا نہیں، اگر کوئی خامی ہے تو اس کو بتانا جائز ہے تاکہ وہ مفسدے میں نہ مبتلا ہو۔ اس قسم کے کچھ موارد ہیں جہاں پر کسی کے عیب کا کسی سے اظہار جائز ہے، باقی جگہوں پر غیبت جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز اہانت حرام ہے، یہ تو پیٹھ پیچھے بات کرنا ہوا نا، پیٹھ پیچھے بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید نے تشبیہ دی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے نا اس غیبت کو، کہ وہ غیبت میں ہے، غائب ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، صفائی نہیں پیش کر سکتا، اور جس طرح وہ مردہ جو ہے وہ اپنی صفائی اور دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ برائی کرنا جو ہے یہ غیبت ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ دوسری چیز ہے اہانت، مومن کی اہانت حرام ہے، آپ کے اوپر حرام ہے مومن کی اہانت کرنا۔ اہانت کی جو بھی صورت ہو، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں اہانت کی، تمام صورتیں اہانت کی جس سے کسی مومن کی اہانت ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا آیات ہے اسی سلسلے میں، اہانت کے سلسلے میں۔ ایک آیت میں ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کسی کا تمسخر مزاح مت اڑاؤ، اس سے اس کی اہانت ہوتی ہے۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے اوپر عیب جوئی نہ کرو، سامنے اہانت نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو ہے وہ برے نام سے یاد کرنا بہت برا ہے، اہانت ہے۔ یہ اہانت کے ایک وجہ ہے، ایک صورت ہے جو حرام ہے اسلام میں۔
دوسری صورت یہ ہے کسی مومن یا مومنہ کے اوپر بہتان لگانا، بہتان کہ اس نے یہ فلاں کام کا ارتکاب کیا ہے، یہ حرام ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر زنا کا بہتان لگایا تو 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے، ورنہ اس کہنے والے کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 80 کوڑے کیوں؟ تم نے اس کی کیوں اہانت کی؟ اسی طرح ایک آیت ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو الزام لگاتے ہیں مومن خواتین کے اوپر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ ملعون ہے دنیا میں آخرت۔ دیکھو کیا احترام ہے انسان کا، کتنا احترام ہے اللہ کی نظر میں کہ اس کے اوپر الزام و بہتان لگانے کی وجہ سے یہ دنیا میں اور آخرت میں ملعون ہو جاتا ہے۔ عظیم ہے انسان کا احترام، عظیم ہے۔ اہانت، جہاں کسی کی آپ اہانت نہیں کر سکتے، حرام ہے کسی کی مومن کی اہانت کرنا، بالکل اسی طرح اپنی اہانت کرنا آپ کے اوپر حرام ہے۔ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی اہانت کریں۔ آپ کو اپنے اوپر اتنا تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضرر دے دیں، چھری مارے، جائز نہیں ہے۔ نہیں، اپنا ہاتھ کاٹ دے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مادی ضرر پہنچانا حرام ہے نا اپنے آپ کو۔ اسی طرح اپنے آپ کو ذلیل کرنا، خوار کرنا آپ کے اوپر حرام ہے۔ یہاں ہمارے فقہی ابواب میں ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، لباس شہرت۔ ایسا لباس پہن کے باہر نکلنا جس سے انگلیاں اٹھتی ہیں آپ کی طرف، وہ دیکھو کیا پہن کے نکلا ہے۔ حضرت علامہ جو ہے وہ عورتوں کے لباس میں باہر آئے، تو یہ حرام ہے۔ ایسا کپڑا کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تمہاری خود اہانت ہوتی ہے، اس لیے تم پر حرام ہے۔ اپنی اہانت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل، اتقوا مواضع التہم، جہاں آپ کو الزام لگتا ہے، تہمت لگ سکتی ہے، وہاں بچنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے تمہاری اہانت ہوتی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تم اپنے اوپر اتنا تصرف نہیں کر سکتے، اتنا خود مختاری نہیں آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے ساتھ جو چاہیں کریں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے ساتھ جو چاہوں کروں، کسی سے کیا نہیں۔ اللہ کو آپ سے واسطہ ہے، شریعت کو آپ سے واسطہ ہے کہ آپ اپنی اہانت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ مومن کی عزت و آبرو کا تحفظ واجب ہے، آپ پر، ہم پر، سب پر واجب ہے۔ اور کسی کی عزت بچانا، اگر کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کا وقار مجروح ہو رہا ہے اور آپ اس کو بچا سکتے ہیں، آپ پر واجب ہے۔ اپنے عزت بچانا واجب ہے، کسی مومن کی بھی عزت بچانا، اس کی آبرو کا تحفظ دینا، آبرو کو تحفظ دینا جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور اگر نہیں کیا اور اس کی اہانت ہونے دی، بلکہ کبھی تو مزے لوٹتے ہیں لوگ اس کی اہانت ہوتے ہوئے دیکھ کر کے، اگر آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ احادیث ہے بہت، اس سلسلے میں بہت احادیث ہے کہ مومن کی حرمت کے سلسلے میں۔ ایک حدیث میں رسول مآب نے فرمایا، قال اللہ عز وجل فی بلادہ خمس حرم، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحرمت آل رسول اللہ، حرمت کتاب اللہ، وحرمت کعبۃ اللہ، وحرمت المومن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں 5 حرمت ہیں، ایک رسول اللہ کی حرمت، اور ایک آل رسول کی حرمت، اور کتاب اللہ کی حرمت، کعبہ کی حرمت، اور مومن کی حرمت۔ ایک اور حدیث ہے تو نہایت قابل توجہ ہے کہ
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، صفا میں تشریف فرما تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا، ہم نے آپ سے ایک حدیث سنی ہے، وہ صحیح ہے؟ میں کیا سنی؟ کہ آپ نے فرمایا ہے حرمت المؤمن اعظم من حرمت، یعنی مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بہت زیادہ ہے، آپ نے کہا ہے۔ تو اس وقت ان کی صفا میں تشریف رکھتے تھے، کعبہ سامنے تھا، اشارہ کر کے فرمایا حرمت المؤمن اعظم من حرمت هذه البنیہ، اس عمارت سے، اس عمارت کی عمارت فرمایا، اس عمارت کی حرمت سے مومن کی حرمت عظیم تر ہے، بہت زیادہ ہے، بہت محترم ہے۔ خانہ کعبہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے اہم ترین شعائر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم کے توحیدی تحریک کی بنیاد ہے، بہت درجہ ہے خانہ کعبہ کو، بہت درجہ ہے۔ اس کے باوجود خانہ کعبہ سے مومن کی حرمت زیادہ عظیم ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ اس کو خیال میں رکھیں۔ اگلی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص ان دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھوں سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ بھی نہایت قابل توجہ آیت ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ امام، لفظ امام عربی استعمال میں رہنما، راہبر، پیشوا کو کہتے ہیں، اور امام جو ہے وہ امام حق بھی ہوتے ہیں، امام باطل بھی ہوتے ہیں۔ امام کا لفظ جو ہے وہ صرف ہمارے معاشرے میں ہم لفظ امام کو، لفظ کو تقدس دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مقدس اماموں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اماموں کے علاوہ دوسرے جو پیشوا ہے، لیڈر ہے، اس کو رہنما کہتے ہیں، پیشوا کہتے ہیں، لیڈر کہتے ہیں، سرپرست کہتے ہیں، رئیس کہتے ہیں، دوسرے الفاظ سے ہم یاد کرتے ہیں، لفظ امام ہم استعمال نہیں کرتے ہمارے غیر عرب معاشرے میں۔ قرآن مجید میں لفظ امام جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو ہم نے ایسا امام بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام، وہ بھی اپنی جماعت کو لے کر کے رہنمائی کر کے کہیں لے جاتا ہے، یہ بھی اپنی جماعت کو رہنمائی کر کے کہیں لے جاتا ہے۔ وہ جنت ہو یا نار ہو، دونوں جگہ یہ راہبر ہے، رہنما ہے، امام ہے۔ اس آیت میں جو قابل توجہ مطلب ہے
وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو ان کی امامت کے ساتھ بلائیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ دنیا میں جس کے ساتھ زندگی کی ہے، جس کی رائے، جس کے مذہب، جس کے نظریہ، جس کے موقف کو اختیار کر رکھا ہے دنیا میں، جس رہنما راہبر کے، اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ فرعون کے ماننے والے فرعون کے ساتھ محشور ہوگا، حامان نمرود کے ماننے والے اس کے ساتھ محشور ہوگا، یزید کے ماننے والے یزید کے ساتھ محشور ہوگا، اور امام حسین کے ماننے والے امام حسین کے ساتھ محشور ہوگا، علی کے ماننے والے علی کے ساتھ محشور ہوگا، رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ان کے ساتھ محشور ہوگا، ابو جہل کو ماننے والے ان کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہر شخص، ہر گروہ اپنے اپنے رہبر کے ساتھ محشور ہوگا۔ مسئلہ یہاں امامت کا مسئلہ جو ہم نے اصول دین میں رکھا ہے، اس کو یا احادیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ کل قیامت کے دن اس نے جس امام کے ساتھ محشور ہونا تھا اس کو وہ جانتا ہی نہیں، تو ان کے ساتھ محشور نہیں ہوگا، تو جاہلیت کی موت ہے۔ حدیث ہے، ہمارے ہاں حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے، یہ حدیث مستفیضہ ہے، متواتر کی حد تک ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم ینادی شیء کما نودی بالولایہ۔ اسلام کی بنیادیں ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، اور ولایت کے اوپر جو تاکید کی گئی ہے، کسی چیز کے اوپر اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ ہم نے سنا ہے اس روایت کو لوگ جو ہے وہ پڑھ کر ہم پر طعنہ دیتے ہیں، یہ دیکھو ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ولایت کو نماز سے زیادہ اور حج سے زیادہ، زکوٰۃ سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے، طعنہ دیتے ہم کو۔ کوئی ہم کو طعنہ دے نہ دے، ہمارے لیے یہ مسئلہ نہایت اہم ہے کہ ہم نے چونکہ قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے، لہٰذا اس امام کے بارے میں اگر ہم کو تاکید ملتی ہے اور ہم نے پھر اس اصول میں رکھا ہے، وہ اس لیے اصول میں رکھا ہے کل ہمارا خاتمہ بخیر ہوگا یا بخیر نہیں ہوگا، وہ اسی امامت کے ساتھ مربوط ہے جن کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے۔ ہماری ابدی ہمیشہ کی زندگی مربوط ہے اس امامت کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں ہے، سورہ اعراف میں بتایا آپ کو، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف وہ اونچی جگہ کہتے ہیں، قیامت کے دن ایک اونچی جگہ ہو، وہاں پر کچھ مردان حق ہوں گے، وہ سب کو چہروں سے، شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، شکلوں سے پہچانتے ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ تم اتنا عمل کرو کہ ہم تم کو پہچان سکیں، ہمارے گروہ میں داخل ہو جائے، ہمارے ساتھ معشور ہو جائے، تمہارا حشر نشر ہمارے ساتھ ہو جائے، اتنا عمل تو کرو۔ ویسے صرف گروہ میں نام لکھوانے سے، نمبر لگوانے سے تو گروہ میں شامل نہیں ہوتا ہے، اپنے امام کے ساتھ معشور ہوگا۔ امام کس کہتے ہیں؟ امام رہنما کہتے ہیں، راستہ دکھانے والے کہتے ہیں۔ اس نے راستہ دکھایا، آپ اس راستے پر چلے تو وہ آپ کے امام ہیں اور آپ اس کے طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اگر وہ راستہ دکھاتے رہے، چیختے رہے ممبر کوفہ سے ایھا الناس اتقوا اللہ، اور آپ اعتنا نہیں کرتے یہ، اور آپ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے،
وہ تو آپ کے امام نہ ہوئے، انہیں رہنمائی کی، آپ نے رہنمائی نہیں لی، آپ اس کے ساتھ معشور نہیں ہوں گے۔ آپ کو 100 غلط فہمی یا خوش فہمی رہے اس باب میں، 100 غلط خوش فہمی رہے، آپ اپنے امام کے ساتھ معشور نہیں ہوں گے اگر آپ نے امام کی پیروی نہیں کی، امام کو پیشوا نہیں بنایا۔ یہ کس چیز میں؟ اپنی کردار اور رفتار میں، اپنی سیرت میں۔ وہ آپ کا امام نہیں ہے جو آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے لیے کوئی کردار ادا نہ کرے، وہ آپ کا امام نہ ہوا۔ جی، وہ آپ کا امام نہیں ہے جن کی رہنمائی کے نقش جو ہے وہ آپ کے سیرت اور کردار کے اوپر ثبت نہ ہو، وہ آپ کا امام نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ معشور نہیں ہوں گے، غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور جہاں یہ نہایت اہم ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے ساتھ معشور ہونا جہاں اہم ہے، اور اس لیے ولایت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ، اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، الا تحمدون اللہ، کیا تم اللہ کا شکر نہیں بجا لاتے؟ اذا کان یوم القیامہ فدعا کل قوم الی من یتولونہ، اور جب قیامت کے دن جو ہے ہر قوم کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا جس کی اس نے وہ کی ہے، پیشوائی قبول کی ہے، یتولونہ جس کو ولی مانا ہے، جس کی ولایت قبول کی ہے، جس کی حکمرانی قبول کی ہے، ہم کو رسول اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں، بلائیں۔ وَفَزِعْتُمْ إِلَيْنَا، پھر تم آؤ گے ہمارے پاس۔ جی، قیامت کے دن کی اس نفسا نفسی میں، نجات کی تلاش میں، شفاعت کی تلاش میں، لیکن ہم تمہارے امام ہیں، تم ہمارے پاس، فزعتم الینا، ہمارے پاس فریاد لے کر کے آئیں گے۔ کیا خیال ہے تم کو کہاں لے جایا جائے گا؟ تم جب ہمارے پاس آ جائیں گے، الی الجنۃ ورب الکعبہ، قالها ثلاثا، فرمایا رب کعبہ کی قسم جنت کی طرف لے جائیں گے، رب کعبہ کی قسم جنت کی طرف لے جائیں گے، رب کعبہ کی قسم جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تم ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے امام کو پہچانیں گے تو دوڑ کے جائیں گے۔ اگر امام کی آپ نے سیرت کے اوپر عمل نہیں کیا ہے تو پہچانے، نہ امام آپ کو پہچانیں گے، نہ آپ امام کو پہچانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔